نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج درس قرآن حکیم میں نے ابھی جو تلاوت کی ہے آیت کریمہ اسی پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے تو تم بھی ایسے ہی ایمان لے کر آؤ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بیوقوف لوگوں جیسے ایمان لائیں، ہم تو بڑے کلیور، ہم عقل مند ہیں اور یہ بیوقوف لوگ ہیں تو ہم ان جیسے ایمان نہیں لا سکتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لا انہم هم السفہاء، آگاہ ہو، بالکل خوب جان لو، یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ سن لو کہ بیوقوف صرف یہی ہے، وہ بیوقوف نہیں ہے، یہ بیوقوف ہے۔ ولیکن لا یعلمون، اور ایسے بیوقوف ہیں، ایسے احمق ہیں کہ انہیں خود اپنی حماقت کا علم بھی نہیں۔ حضرات اکرامی، میں نے عرض کیا کہ 13 آیتیں بالخصوص اللہ رب العزت نے منافقین کے حق میں نازل فرمائی، ان میں سے کچھ پر میں نے گفتگو کر لی ہے، آج انشاءاللہ اسی آیت پر بات ہوگی۔ صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر یہی کی ہے جس کے مطابق میں نے ابھی ترجمہ کیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے، ان سے مراد کون ہے؟ منافقین۔ میں نے عرض کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ایسے لوگ موجود تھے، ان میں سے کچھ تو اہل مدینہ، یہ اوس و خزرج کے لوگ تھے، اور کچھ ان میں سے یہودی قبائل کے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، کلمہ پڑھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے، صحابہ اکرام کے ساتھ رہتے، سب کچھ جیسے ایک دوسرا مسلمان کرتا ہے، سب کچھ یعنی وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے، بیٹھنا اٹھنا انہی کے ساتھ ہوتا ان کا، نمازیں، جمعہ، عیدیں، یہ سب کچھ وہی کرتے، لیکن اپنے کفر کو انہوں نے دل میں چھپایا ہوا تھا۔ عمل کے اعتبار سے وہ مومنوں جیسے، ظاہری اعتبار سے مومنوں جیسے، لیکن اندر سے کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے لوگ۔ اور یہ انہوں نے کیوں کیا، وہ میں نے یہ بھی عرض کر چکا ہوں، اس کے دو مقاصد تھے۔ ایک تو ان کا یہ مقصد تھا کہ ہم دونوں طرف سے مفادات، دنیاوی مفادات حاصل کرتے رہیں، جو اہل ایمان کے ساتھ رہیں گے تو ادھر سے بھی ہمارے دنیاوی مفادات پورے ہوتے رہیں گے، اور کفار کے ساتھ رہیں گے تو ادھر سے بھی ہمارے مفادات پورے ہوتے رہیں گے۔ ایک ان کا مقصد یہ تھا۔ دوسرا ان کا مقصد تھا جاسوسی کرنا، کہ جب تک ہم ان کے ساتھ سارے کام ظاہراً ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں ان کے جو پروگرام ہیں ان کی اطلاع کیسے ہوگی؟ ان کی اطلاع تو ایسی ہوگی کہ ہم لوگ وہ سب کچھ کریں جو یہ کرتے ہیں، اور تاکہ انہیں اعتماد ہو کہ ہم انہی کے ساتھی ہیں، اور پھر ان کے جو بھی خفیہ پروگرام ہوں گے ہمیں اطلاع ہوگی اور ہم وہ ساری باتیں کفار تک پہنچائیں گے۔ دوسرا ان کا مقصد جاسوسی کرنا تھا۔ پہلا مقصد دنیاوی مفاد، دوسرا مقصد جاسوسی، اور تیسرا مقصد وہ سمجھے کہ ہم بڑے کلیور لوگ ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم بڑے کلیور ہیں، بڑے دیکھو جی دونوں طرف سے فائدہ بھی اٹھا رہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہے ہماری۔ یہ تین بنیادی طور پر وجہ تھی ان کے منافق ہونے کی۔ تو اس سے مراد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ہم سے مراد وہ منافقین ہے۔ جب ان سے کہا جاتا نا کہ بھائی ایمان لے آؤ، ظاہراً باطناً، اندر باہر سے مسلمان ہو جاؤ، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو جواب دیتے کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ وَإِذَا آمنوا
کما آمن الناس، ناس سے مراد صحابہ کرام ہے، مخلص صحابہ کرام ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں جو ظاہراً باطناً ہر اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص تھے، اسلام کے ساتھ مخلص تھے، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام اس سے الناس سے مراد وہ ہیں۔ تو اس کے جواب میں یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، تو وہ بیوقوف کن کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کو، کہ یہ ان کو تو خبر ہے، یہ دیکھو جی اچھے خاصے کھاتے پیتے خوشحال مکہ معظمہ میں رہتے تھے، خانہ کعبہ کا قرب تھا، کاروباری لوگ تھے، خوشحال تھے، بھائی ادھر سے دیکھو کاروبار بھی گیا، وطن بھی گیا، سب کچھ چلا گیا، رشتہ دار بھی چھوڑے اور سب کچھ چھوڑا، تو عقل تو کہتا ہے نا کہ کاروبار کو بچایا جائے، دنیا کو بچایا جائے، اپنے وطن کو بچایا جائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر رہا جائے۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ دار بھی چھوڑ دیے، جنہوں نے اپنے کاروبار بھی چھوڑ دیے، جنہوں نے خانہ کعبہ جیسے بہترین جگہ کا قرب بھی چھوڑ دیا، سارا چھوڑ دیا، تو وہ یہ کہتے کہ یہ لوگ اس بنیاد پر، وہ سارا ان کا جو پیمانہ تھا نا تولنے کا، وہ دنیا تھی، تو وہ کہتے عام انومنو کما من السفہاء، ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے۔ کون کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کو بیوقوف کون کہتے ہیں؟ منافقین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، سن لو، فرمایا میرے جن لوگوں نے اپنا جان مال اولاد تن من دہن ہر دنیا کی چیز قربان کی ہے اسلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، اللہ کے رضا کے لیے، فرمایا وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ بہت اعلیٰ درجے کے عقل مند ہیں۔ بیوقوف یہ لوگ ہیں، لیکن یہ ایسے احمق ہیں کہ انہیں خبر بھی نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کے الفاظ کس نے کہے؟ منافقین نے۔ صحابہ کرام نے اس کا جواب نہیں دیا، جواب کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے، اور جواب بھی وہ جواب دیا کہ جیسے بڑھ کر ان کی مذمت ہو نہیں سکتی۔ یہ ہے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ان کے نفاق کی وجہ دنیاوی مفادات وہ سمجھتے تھے، اس طرح دیکھو جی ہم ان مسلمانوں کے ساتھ بھی رہیں گے، ان کے ساتھ تو اپنا سب کو بچا لیا، اور ہم دیکھو جی یہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، پر اسی خفیہ طریقے سے مل کر جناب مسلمانوں کو ہم ختم کریں گے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا کلیور سمجھتے تھے، بڑے عقل مند، بڑے دانا سمجھتے تھے۔ یہ ہے قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کا مفہوم۔ اب اس آیت کریمہ سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے ایک بات، تو یہ بالکل واضح ہو جاتی ہے بات کہ ڈے ون سے پہلی بات یہ جو لوگ کہتے ہیں اہل قبلہ کو کافر نہ کہو، اہل قبلہ کو کافر نہ کہو، میں نے درس عقیدہ میں بھی پڑھا اہل قبلہ، اوپر وہ مطلق نہیں ہے بھائی، وہ مطلق نہیں ہے کہ کوئی بھی اہل قبلہ اسے کافر نہ کہو، اس لیے یہ منافقین اللہ رب العزت نے قرآن مقدس نے منافقین کو باوجود اس بات کے کہ یہ کلمہ پڑھتے تھے، یہ اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان کرتے تھے، قیامت پر ایمان لانے کا یہ اعلان کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اقرار کرتے تھے، فرشتوں پر سارے جتنے بھی ضروریات دین ہیں نا انہیں سب کو یہ مانتے تھے، لیکن ان کے نہ خدا پر ایمان لانے کو قبول کیا گیا، نہ قیامت کے ایمان ان کا قبول کیا گیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ان کا قبول کیا گیا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا ان کا قبول کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود یہ کفر کی بدترین قسم ہے، نفاق بدترین قسم۔ یہ بھی نہیں ہے، اللہ پاک نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ مشرکوں سے بھی بدتر ہیں،
سب سے بدترین کو کفر ہے شرک، یہ اس سے بھی بدتر کفر ہے۔ کیوں؟ فرمایا جہنم میں سب سے نیچے جو لوگ رہیں گے وہ یہ ہے۔ اب یہ اندازہ لگائیں، یہ تمام چیزوں کے باوجود نفاق کو کفر کی بدترین قسم قرار دیا گیا۔ نمازیں تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے نا۔ پہلا مسئلہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ صرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا۔ ابھی مجھے کل بتایا کہ یہاں پر کہیں قادیانی نے کوئی جلسہ کیا تو ہمارے مسلمان بھی، وہ اللہ کے بندو کس دھوکے میں تم پڑے ہوئے ہو؟ قرآن پاک نے تو بڑی واضح چیزیں بیان کی ہوئی ہیں۔ حجی کتابوں میں لکھا جو خانہ کعبہ کی طرف، بھائی خانہ کعبہ، وہ سارے لوگ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر نماز پڑھتے تھے نا۔ یعنی سمجھو اسلام کو، دین کو سمجھو میرے بھائی۔ ہاں جی اگر یہ غلط ہے تو پھر خانہ کعبہ پر قبضہ کس کا ہے؟ تو میں ان سے یہ لوگ مختلف خانہ کعبہ کے حوالے سے لوگ مختلف غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ ایک یہ کہ جو بھی ادھر منہ کر کے وہ مومن، میرے بھائی جو بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھے وہ مومن نہیں ہوتا۔ اگر یہ مومن ہوتے نا، یہ سارے منافقین نبی وسلم کے زمانے کے یہ کافر بدترین، ان کو کافر نہ قرار دیا جاتا، اور قرار دینے والا خود رب العالمین ہے، اللہ رب العزت ہے۔ لاؤ یہ کسی مفتی کا فتویٰ ہے، خدا کا خود اپنا اللہ رب العزت نے فرمایا بدترین کافر ہیں یہ لوگ۔ پہلے اس دھوکے میں نہ آؤ کہ جو بھی ادھر نماز پڑھے گا وہ سارے صحیح ہیں، وہ سارے صحیح نہیں ہیں، ان میں فرق کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا یہ بھی بالکل غلط بات ہے کہ جس کا وہاں قبضہ ہو جائے گا وہی صحیح ہوگا۔ میرے بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ معظمہ کو فتح فرمایا، اس سے پہلے نمازیں پڑھیاں خانہ کعبہ کی طرف، جبکہ اس پر قبضہ کافروں کا تھا۔ تو خانہ کعبہ پر کسی کا قبضہ ہو جانا یہ نہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے نہ اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے، اور اس وجہ سے کسی کا قبضہ ہوگا تو ہم نہ حج چھوڑیں گے، نہ ادھر منہ کر کے نہ نماز پڑھنا چھوڑیں گے۔ یہ ساری چیزیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ہو چکی۔ اب اندازہ لگائیں 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک آپ نے تبلیغ فرمائی ہے۔ 8 میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامات فتح فرمایا، مسلمانوں کے قبضے میں آیا ہے۔ 21 برس خانہ کعبہ پر قبضہ کس کا رہا ہے؟ کفار کا، کفار کا۔ 16 یا 17 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، باقی تو ساری نمازیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اور اس وقت پڑھی ہیں کہ جب کہ قبضہ کس کا تھا؟ کفار کا۔ تو میرے بھائی خانہ کعبہ پر اس غلط فہمی سے ذہن کو صاف کر لو۔ خانہ کعبہ پر قبضہ ہونا نہ کسی کے صحیح ہونے کی دلیل ہے نہ کسی کے غلط ہونے کی دلیل ہے۔ ایک بات یہ کلیئر۔ دوسرا جو بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرے نماز، یہ اس کے نہ یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایمان وہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جنہیں ضروریات دین کہتے ہیں۔ ان کو جو مانے گا وہ مومن ہے، جو ان کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، اگرچہ منہ کرے خانہ کعبہ کی طرف۔ دوسری بات یہ مسئلہ یاد رکھیں، ایمان ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میں مومن ہوں، تو کوئی کرائٹیریا تو ہونا چاہیے نا۔ وہ کرائٹیریا میں یا آپ ہم نہیں سیٹ کر سکتے۔ اس کا فیصلہ جیسے سونا، پیتل کا بھی رنگ وہی ہوتا ہے اور سونے کا بھی کلر وہی ہوتا ہے، بالکل ایگزیکٹ کلرز ہوتا ہے، آپ ملا کر دیکھ لیں ایک جیسے رنگ۔ لیکن ایک پتھر ہے جس کو کہتے ہیں کسوٹی، اس پتھر کے اوپر اور وہ سونا رگڑیں اور چاندی رگڑیں تو دونوں کا الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ایمان کی کسوٹی کیا ہے بھائی؟ دنیا میں ہزاروں آپ باہر نکلیں، جو بھی آپ کو ہزاروں قسم کے لوگ مل جائیں گے، ہر ایک آدمی کہتا ہے میں بڑا جناب مومن ہوں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، سب سے بڑا دنیا کا تو میں ہی مومن ہوں۔ او بھائی میرے بھائی کہنا ہی کافی ہے، اگر زبان سے کہنا کافی ہے تو دنیا بھر میں عدالتیں ختم ہو جائیں، کیونکہ چور بھی اپنے آپ کو چور نہیں کہتا۔ کوئی دنیا میں انسان ہے جو اپنے آپ کو صحیح غلط کہتا ہے؟ بھائی یہ عدالتیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ وہاں پر سچی جھوٹے کا تاکہ فرق ہو جائے۔
یہ لیبارٹریاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ سچے جھوٹے کا فرق ہو جائے، اسی لیے ایمان کی بھی ایک لیبارٹری ہے، ایمان کی بھی ایک عدالت ہے، ایمان کا بھی ایک مرکز ہے، اس کے اوپر فٹ کیا جائے گا ایمان کو۔ جس کا ایمان اس کے مطابق ہے وہ مومن ہے، اور جس کا ایمان اس کے مطابق نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ مسلمان سمجھے اس مسئلے کو۔ اور وہ کسوٹی کیا ہے؟ اللہ پاک نے، وہ میں نے نہیں، جس کائنات نے ساری کائنات بنائی ہے نا، اسی نے اس کو کسوٹی کو مقرر کیا ہے۔ فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان کی کسوٹی سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، ایمان کی کسوٹی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان کی کسوٹی حضرت عثمان غنی ہے، ایمان کی کسوٹی حضرت مولا علی شیر خدا ہیں، ایمان کی کسوٹی صحابہ کرام ہیں۔ بس اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے کے سارے صحابہ یہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کو بھی مان لو گے، جس کے بھی پیچھے چل جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ایمان کی کسوٹی، ایمان وہ نہیں ہے جو میں کہتا ہوں یا جو کوئی دعویٰ کرتا ہے، ہم اس کے دعوے کو تولیں گے صحابہ اکرام کی اس کسوٹی پر، جس کا ایمان ون سیدنا صدیق اکبر کے مطابق، حضرت عمر فاروق کے مطابق اور صحابہ اکرام کے مطابق اس کا ایمان قبول کیا جائے گا، اور جس کا ایمان ان کے مطابق نہیں ہے اس کا ایمان کا دعویٰ رد کر دیا جائے گا۔ آپ نے آپ کو درست ثابت کرنا یا آپ نے آپ کو غلط، کسی کو غلط کہنا، اس کا معیار میں یا آپ نہیں ہے، اس کا معیار صحابہ اکرام ہے، کسی کا دعویٰ نہیں ہے۔ اس کا اس دعوے کو ثابت کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی، جو تو عقیدہ رکھتا ہے یہ صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ تھا، اگر تھا تو ست بسم اللہ سلامت، ہم تجھے قبول کرتے ہیں، اور اگر تیرا عقیدہ صحابہ اکرام کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم تیری اس بات کو قبول نہیں کر سکتے۔ اور اگر پھر یہ، تو پھر پڑھیں احادیث، پھر پڑھیں سیرت صحابہ اکرام، تو تمام احادیث میں ایک ایک چیز موجود ہے۔ پورے قرآن حکیم کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اور صحابہ اکرام نے اس پر ایمان لا کر بھی دکھا دیا اور اس کے مطابق عمل کر کے بھی دکھا دیا، کوئی چیز باقی موجود ہی نہیں ہے۔ تو ایمان کی کسوٹی صحابہ اکرام ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں خود اس چیز کو مقرر فرما دیا ہے کہ کسی انسان کے سچے اور جھوٹے ہونے کا فیصلہ صحابہ اکرام کی زندگیوں سے کیا جائے گا۔ اس لیے اہل ایمان پر بہت ضروری ہے کہ وہ صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اور ان کو یہ پک اینڈ چوز نہ کریں۔ یہ بھی ایک بیماری ہے، پک اینڈ چوز کرنا۔ بھائی، صحابہ اکرام کی تمام تر زندگی محفوظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات و فرمودات محفوظ ہیں۔ پک اینڈ چوز سے نہیں فیصلے ہوتے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جائیں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کی کسوٹی، ایمان کا معیار صحابہ اکرام ہے۔ تیسری بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ یہ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جو دشمن ہوتا ہے نا، کبھی دنیا میں کسی دشمن نے ڈائریکٹ کسی ملک کے سربراہ پر اٹیک کیا ہے؟ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے۔ جب بھی کوئی لڑتا ہے تو اس کی فوجوں سے لڑتا ہے، آرمی سے لڑتا ہے، ڈائریکٹ فوج کوئی اس کے ڈائریکٹ نہیں۔ میرے بھائی، اس مسئلے کو سنیں، آرمی کو کمزور کرنے کا مطلب ہی بادشاہ کو کمزور کرنا ہے۔ یہ بات سنیں، آرمی کو کمزور کرنے کا مطلب ہی بادشاہ کو کمزور کرنا ہے۔ صحابہ اکرام ہے اسلام کی آرمی۔ آپ کوئی نہیں دنیا میں دیکھیں، وہ ایک ہی بدبخت ہے جو براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرتے ہیں کلمہ پڑھ کر بھی، وہ ایک ہی فرقہ ہے۔ باقی جتنے خبیث ہیں نا، یہ جتنے نام کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جو اسلام کی بلڈنگ کو گرانا چاہتے ہیں نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، وہ سب سے زیادہ اٹیک صحابہ کرام پر کرتے ہیں، ایک فرقے کو چھوڑ کر
باقی سارے کے سارے اٹیک صحابہ کرام پر کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ جب صحابہ کرام کی زندگی متاثر ہو جائے گی، جب یہ دیکھیے ہم تک جو کچھ بھی اسلام پہنچا ہے اس کی کڑیاں ہیں، اس کا چین ہے، کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے کہ جو چین کے بغیر ہو، جس کو سند ہم کہتے ہیں۔ یہ تمام سندیں چلتی 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 جا کر کہاں جڑ جاتی ہیں؟ صحابہ کرام سے۔ صحابہ کرام آگے بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جب صحابہ کرام کو متاثر کر دیں گے، اسی پہلی کڑی کو کاٹ دیں گے، تو میرے بھائی باقی سب کڑیاں ایٹومیٹک کٹ جاتی ہیں۔ جو لوگ صحابہ کرام پر کسی بھی حوالے سے، اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصحابی کلہم عدول، فرمایا میرے صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں۔ فرمایا جس انسان کو تم دیکھو کہ میرے صحابی کے بارے میں کوئی ادنا بات کرتا ہو، ان پر کوئی تنقید، کوئی تنقید، کسی قسم کا کوئی ہلکا لفظ ان کے بارے میں بولے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے امتیوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے منہ پر فرمایا قولوا لعنت اللہ علی شرکم، یہ حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی انسان کے سامنے کوئی بھی آدمی صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ بولے تو تیری ذمہ داری ہے کہ کہہ دے خبیث انسان تیرے اس شر پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ کیوں کہ میرے سارے کے سارے صحابہ کرام عادل ہیں۔ اسی لیے یہ جرح و تعدیل کا جتنا اصول حدیث کے فنون ہے نا، تاکہ ہر ایک راوی پر بات ہوتی ہے، ہر ایک سنگر راوی پر بات ہوتی ہے، اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، اس کا تقوی و طہارت کیسا تھا، اس کا ورع کیسا، ہر حوالے سے اس پر بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری باتیں جا کر تابعین پر رک جاتی ہیں، کسی صحابی کے بارے میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ جرح و تنقید کرے۔ آج ایسے خصوصاً ہمارے، چلو شیعہ حضرات تو پہلے ہی تھے، ایک طبقہ ہمارے سنیوں میں پیدا ہوا ہے، تفضیلی طبقہ، جو صحابہ کرام پر سب و شتم کرتے، پہلے یہ مودودی تھا، شیعہ تھے، اور اب ہمارے سنیوں میں یہ عرفان شاہ، عبد القادر شاہ، اس قسم کے ریاض شاہ قسم کے لوگ پیدا ہو گئے کہ جو صحابہ کرام پر سب و شتم کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہلکے لفظ اور غلیظ لفظ بولتے ہیں۔ یاد رکھ لیں صحابہ کرام کی تنقید کرنے کا معنی اسلام کی بلڈنگ کو گرانا ہے، اسلام کی بلڈنگ کو گرانا ہے۔ کوئی حضرت امیر معاویہ پر بات کرتا ہے، کوئی حضرت ابو سفیان پر بات کرتا ہے، کوئی حضرت ہندہ پر بات کرتا ہے، کوئی کسی صحابی پر۔ یاد رکھیں یہ اجتماعی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی، کہ ایسے مجلسوں میں جانا بھی حرام، ایسے چاہے کتنا بڑا کوئی پیر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا کوئی مولوی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا اپنے آپ کو سید کیوں نہ کہتا ہو، اس کی تقریر سننا بھی حرام ہے، اس کے مجلس میں جانا بھی حرام ہے، کہ جہاں سے جائیں اور جانے کے بعد انسان کے دل میں صحابہ کرام کی عظمت کم ہو جائے۔ کیوں؟ ان کی عظمت کا دفاع یہ امت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ معیار حق ہے۔ حق اب قرآن پاک کے الفاظ، قرآن پاک بولتا نہیں ہے، اس کے الفاظ ہیں، قرآن پاک کے الفاظ کے معنی وہ ہوں گے جو صحابہ کرام نے بتائے۔ تو جب بتانے والے متاثر ہو جائیں گے تو پھر معنی کا کیا اعتبار رہ جائے گا؟ احادیث ہم تک پہنچی ہیں، سب کے سب صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی ہے۔ جب صحابہ کرام کو کوئی متاثر کر دے گا تو ان احادیث کا کیا اعتبار رہ جائے گا؟ یاد رکھیں اس لیے۔ اور یہ منافقین کا طریقہ ہے، یہ آج کا نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی قرآن پاک میں، کوئی حدیث پاک میں، کہیں بھی آپ نے دیکھا کہ صحابہ منافقین نے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کیا ہو؟ وہ نبی پاک پر اٹیک نہیں کرتے تھے، وہ ابو بکر صدیق پر کرتے تھے، وہ صحابہ کرام پر کرتے تھے، ان پر اٹیک کیا کرتے تھے۔ منافقین نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک نہیں کیا۔ انہوں نے جو کچھ بھی کرتے صحابہ ان کہتے او یار یہ کیسے ہیں، مال بھی چھوڑ دیا ہے، چونکہ میں نے وہ پہلے عرض کر دیا، کیونکہ انہوں نے دنیا سمجھا، انہوں نے کہ جی یہ دیکھو جی یہ لوگ جان بھی دے دیتے ہیں، اولادیں بھی دے دیتے ہیں، مال بھی دے دیتے ہیں، عقل ہوتا تو ایسا کیوں کرتے؟ انہوں نے چونکہ سوچنے کا انداز مختلف تھا، وہ سب کو سوچتے تھے دنیا کی نظر سے، اس لیے وہ صحابہ کرام کو کہتے تھے
یاد رکھ لیں، میں آخری بات ختم کرتا ہوں، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خدمت گزاروں پر زبان تان دراز کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا، اگر کسی بھی عالم پر تنقید کی جا سکتی ہے لیکن نام لے کر کی جا سکتی ہے۔ بتاؤ، میں نے بھی نام لیے، یہ لوگ ہیں، اگر جو آپ نے آپ کو سنی کہتے ہیں، نام لیے، کلیکٹیو بات کرنا، گول مول بات کرنا، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ سیدھی بات کرو کہ جس انسان نے جو کچھ کیا یہ اس نے غلط کیا، اس کا نام لے کر بات کرو، کلیکٹیو نہ بات کرو۔ اب ایک تو یہ مسئلہ آج بھی مولانا روم علیہ الرحمہ نے فرمایا، مسلم شریف پڑھیں، آپ نے فرمایا یہ دشمن ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے، یہ بڑا پرانا فرمایا کہ یہودی بادشاہ تھا نا، اس کے عیسائیوں سے بڑی دشمنی سے بڑی خار تھی، بڑی لمبی سٹوری میں اس کا مختصر عرض کرتا ہوں، خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ تو قتل کرنے شروع کر دیا اس نے عیسائیوں کو، تو اس کے ایک وزیر نے کہا یار تو کتنے لوگ قتل کرے گا، ساری انسانیت کو تو ختم نہیں کر سکتا، اتنی بڑی تعداد ہے عیسائیوں کی، ان کو نہیں مار سکتا، لہذا میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں کہ عیسائیوں کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو وہ ایک لمبی سٹوری ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ اب بادشاہ کا وہ اس کو سارا یہ سونپ دیا یہ مشن، یا پھر تو ان عیسائیوں کو ختم کر، تو وہ ان میں داخل ہے، تھا وہ یہودی لیکن لباس اوڑا، اپنے آپ کو بنایا عیسائی، اور بڑا مظلوم، تو بڑا جناب زبردست قسم کا حامی، تو بڑا نیک پرہیزگار، اور کہنے لگا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو میں بہت وفادار ہوں، لیکن اصل میں کیا تھا؟ یہودی۔ اب اس نے جا کر کام کیا، یہ یاد رکھیں آج کا بھی یہی مسئلہ ہے، قیامت تک ایسے ہی ہوگا، کوئی ایسا رویہ نہیں جو اسلام نے بیان نہ کیا۔ اس نے جا کر کیا کر دیا، جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے جو مخلص لوگ تھے نا، پادری، ان پر تنقید کرنا شروع، ہاں یہ تو بتاتے نہیں ہیں، میرے پاس بڑے راز ہیں، مجھے یہ تو یعنی اس نے کرتا کیا، پادریوں پر تنقید شروع کر دی، آہستہ 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 لوگوں کو بد ظن کرتا 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 تباہیاں مچا دی، عیسائیت کا حلیہ اس نے بگاڑ کر۔ میرے بھائی یاد رکھیں، طریقہ یہ ہے، سازشین کبھی بھی اب اکثر شخصی پر اٹیک نہیں کریں گے، وہ اس کے جو حامی ہوتے ہیں نا ان کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ مولوی ایسے ہیں بھائی، مولوی ایسے ہیں، جو آدمی یہ کہ نا مولوی ایسے ہیں، سمجھو وہ منافق ہے۔ تجھے اجازت ہے لیکن نام لے کر بات کر، فلانا آدمی یہ ہے، مسجد کے امام ہے، خطیب ہے، وہ ایسا ہے۔ مولوی ایسے جب کہو گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دین کو ڈیمیج کر، تو یہ منافقین کا طریقہ ہی ہے کہ وہ جو فوجی ہوتے ہیں نا، میں نے پہلے عرض کر دیا، جب جنگیں ہوتی ہیں نا تو جنگ میں بڑے کو نہیں، کوئی اس کو تو بڑی عزت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، ہمیشہ اس کے لشکریوں کو مارا جاتا ہے۔ یہ جو مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادم ہے نا، مسجد میں، مدرسوں میں، کوئی کہیں کہوں گے او بھائی انہیں کو ڈیمیج کرو گے، دل خود بخود گر جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا لا انہم هم الصفا ولکن لا یعلمون، فرمایا بیوقوفی ہے۔ آج بھی ایک بہت بڑا منافق، ہم اس طرح کا شرعی منافق نہیں کہہ سکتے، ہمارے میڈیا میں، ہمارے لوگوں میں، ہمارے پارلیمنٹ میں، حکومتوں میں ایسے لوگ ہیں جو کبھی اسلام پر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کریں گے، انڈائریکٹ کریں گے، کبھی کوئی بل لے کر آ جائیں گے، کبھی کوئی کسی طریقے سے بات کریں گے، کبھی کسی طریقے سے بات کریں گے۔ میرے بھائی یہ سب منافقین لوگ ہیں، یہی ان کا طریقہ ہے۔ اور ان میں سے ایک ہاں مدرسوں پر بات ضرور کریں گے، او جی علماء کو احسان ہونا چاہیے، جی مولویوں کو احسان ہونا چاہیے، یہاں پر یہ، اور یہ سمجھ، اچھا کیسے کرتے، جیسے یہ دنیا کو یہی سمجھتے ہیں علماء کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ جو یہ کہنے کو علماء کو پتہ نہیں ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ بھائی تو رہتا ہوگا نا لوگوں کے ساتھ، کوئی سال میں ایک جلسہ کر دیا، 2 جلسے کر دیے، علماء تو بیچارے ہر وقت اس عوام کے ساتھ رہتے ہیں، 5 مرتبہ تو وہ ملتے ہیں عوام کو، ہر جمعے کے دن ان کے ساتھ رہتے ہیں، عید میں ساتھ رہتے ہیں، ختم میں ساتھ رہتے ہیں، جنازے میں رہتے۔ تو دنیا کو بہت جانتا ہے یا یہ زیادہ جانتے ہیں جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں؟ میرے بھائی
وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم بڑے کلیور ہیں، ہم بڑے کلیور ہیں، خاک تو کلیور ہے، یہ کلیوری نہیں ہے۔ اور میرے بھائی یہ دنیا کو نہیں جانتے، تو جانتا ہے یار، جو سب ہر وقت جو اس عوام کے ساتھ رہتے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں، اور جو جس کو اس کا ہمسایہ بھی نہیں جانتا وہ جانتا ہے اس دنیا کو۔ تو میرے بھائی یاد رکھنا، آخری بات، اللہ پاک نے فرمایا یہ بیوقوف ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے جو کچھ کیا اس کا انجام دنیا میں بھی عزت آبرو اور آخرت کی بھی کامیابی ہے، اور منافق جس راستے پر چلتے ہیں دنیا میں بھی اس میں ذلت ہے، اور آخرت میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جہاں سب سے نچلے طبقے کا ان کے لیے عذاب ہے۔ تو بیوقوف یہ ہوئے یا بیوقوف مخلص مومن ہوئے؟ یاد رکھیں، جو آدمی نیک ہو اندر باہر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، وفادار دین کا ہو، وفادار پکا سچا اندر باہر سے مسلمان ہو، یہ دنیا کا سب سے کلیور انسان ہے۔ باقی یہ جو لوگ کرتے ہیں نا، یہ احمق، اگلے درجے کے احمق یہ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو احمق ہی کہنا چاہیے۔ اور جب یاد رکھیں کوئی صحابہ کرام پر، اہل بیت اطہار پر، بزرگان دین پر، علماء پر، اب ایک وہ مرزا جیل میں پیدا ہوا ہے، وہ یہ بابے، یہ فلانے، یہ فلانے، مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بد ظن کرنا دین سے۔ جن بابوں نے آج تک یہ دین تو جب ان پر اعتبار نہیں رہے گا تو تیرے کلمے پر کیا اعتبار ہے؟ بس جن کے ذریعے دین پہنچا ہے، ایک کا نام لے، ایسے نہ کر کلیکٹو بات، نام لے فلانا آدمی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ منافقین قسم کے لوگ ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک غامدی ہے، یہ سب منافق ہے۔ یہ اسی طرح ایک طاہر القادری ہے، یہ سب منافق قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ پاک ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔